عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ قریش میں حسن و جمال، شکل و صورت اور اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے سب سے بڑھ کر اور اچھے نوجوان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک روایت ہے کہ وہ قریش کے تمام نوجوانوں میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت نوجوان مانے جاتے تھے۔ بعض کا کہنا تھا کہ قبیلہ قریش کے لوگوں کے نزدیک حضرت عبداللہ اپنے باپ کی تمام اولاد میں ہر لحاظ سے سب سے زیادہ مکمل، سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے اپنے اس خوش نصیب بیٹے کا نام گرامی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ اور عبادت گزار رکھا، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ امام ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ان کی شادی کی غرض سے لے کر نکلے۔ انہیں حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے ایسے رشتے کی تلاش تھی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننے کی اہل ہوں، جن کی گود میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ سکیں، کیونکہ وہ بشارتیں پا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ علامات ظاہر ہو رہی تھیں۔ اس اعلیٰ نسل کے رشتے کی تلاش میں تھے جس منصب میں اس طرح کی طہارت ہو۔ ایک روایت ہے کہ راستے میں وہ ایک بڑی نامور کاہنہ کے پاس سے گزرے جو تورات اور سابقہ کتب انبیاء اور صحیفات انبیاء کی عالمہ تھی، اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے اسے اپنے حسن پر ناز تھا، اسے اپنے علم پر ناز تھا اور اپنی شہرت پر بھی ناز تھا۔ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، ان کے ماتھے پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا۔ اس کے چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ کو ان کے چہرے پر نور کی اس کاہنہ نے حضرت عبداللہ سے درخواست کی کہ آپ کچھ وقت میرے پاس قیام کر لیں تاکہ ہمارا آپس میں تعلق قائم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ اس کاہنہ نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس ایک دن اور ایک رات قیام کریں تو میں آپ کو 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی۔ آپ نے فرمایا یہ رشتہ حرام ہے، میں اس سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں، میں قیام نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آگے چل دیے۔ پھر حضرت بی بی آمنہ جن کے مقدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننا تھا، ان کا انتخاب ہوا۔ حضرت بی بی آمنہ نہایت نیک، سعادت مند، پاک دامن دوشیزہ تھی اور ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا۔ وہ حج کے ایام تھے جب ان کا نکاح ہوا اور یہ نکاح مینا کے مقام پر ہوا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ نے یہیں پر قیام فرمایا۔ ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی، آگاہ ہو جاؤ! وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا جس سے نبی ہادی محمد مصطفیٰ نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا ہے۔ اور حضرت کعب سے روایت ہے حضرت آمنہ کا نام بھی آیا ہے، اور ساتھ میں منادی نے یہ بھی کہا کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ مروی ہے کہ جب آپ کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بدن میں منتقل ہوا، اس وقت قریش سخت قحط سالی میں مبتلا تھے۔ وہ قحط سالی فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج، پھل اور سبزیاں آنے لگیں، اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوئے تو قریش کے گھروں میں جتنے چوپائے تھے اپنی اپنی زبانوں میں بآواز بلند بول پڑے، رب کعبہ کی قسم، آج رسول اللہ اپنی والدہ کے بدن میں تشریف لے آئی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ندا سنائی دی، مبارک ہو، ابو قاسم ظاہر ہونے والے ہیں، اور اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ کچھ دنوں کے قیام کے بعد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ واپس پلٹے، واپس آئے تو اسی خاتون کے پاس سے گزرے۔ اب وہ کاہنہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی کی خبر جسے ہو چکی تھی، اس نے کہا، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، میں کوئی بدکار عورت نہیں، مگر وہ نور جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا، جس کی خاطر میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ میرے شوہر بن جاؤ، اور تم نے قبول نہیں کیا تھا،
وہ نور تم سے جدا ہو گیا، وہ قسمت والی وقت والی آمنہ لے گئی، اب مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان تھے۔ نور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے سے یوں چمکتا تھا جیسے کوئی روشن ستارہ ہو۔ ان کے اس حسن و جمال کی وجہ سے قریش کی نوجوان لڑکیاں انہیں بہت چاہتی تھیں اور سب ان پر جان دیتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی ہو گئی تو قبیلہ قریش کے بنو مخزوم، بنو عبد الشمس اور بنو عبد مناف میں کوئی بھی دوشیزہ ایسی نہ تھی جو احساس محرومی کے غم میں بیمار نہ پڑ گئی ہو، مگر اللہ کی مصلحت کے شادی کے چند ماہ بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 3 ماہ قبل حضرت عبداللہ نوجوانی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے لیے شوہر نامدار کا ثانیہ انتقال ناقابل برداشت تھا کہ ابھی شادی خانہ آبادی کو آخر عرصہ ہی کتنا گزرا۔ آپ کے قلب انور پر اس صدمے کا اس قدر اثر ہوا کہ اس کا اندازہ آپ کے ان اشعار سے ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہاشم کا ایک فرزند بطحا کی جانب جا کر چاند کی طرح چھپ گیا، وہ لحد میں بہادر جوانوں کے شور و غل کے ساتھ جا کر سو گیا۔ موت نے جوں ہی اس کو پکارا اس نے فوراً لبیک کہہ دیا۔ افسوس کہ ہاشم کے اس فرزند کی نظیر موت نے اب دنیا میں نہیں چھوڑی۔ اس کے دوست شام کے وقت اس کی لاش کو اٹھائے جا رہے تھے اور وہ ازرائے محبت و عقیدت کاندھا بدلتے اور اس کے اوصاف بیان کرتے چلے جا رہے تھے۔ اگرچہ موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا ہے، مگر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بہت زیادہ سخی اور غریبوں کے از حد ہمدرد تھے، یعنی ان کے دلوں سے ان کی یاد تو نہیں نکل سکتی۔ اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔